پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک درویش یعنی اللہ والے اور ایک چیل اور مچھلی کا واقعہ سنائیں گے۔ بانجھ عورت کا بچہ کیسے پیدا ہوا اور مچھلی کے پیٹ کے اندر سے کیا نکلا، سب کچھ جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن آپ تمام سے گزارش ہے کہ آج کی ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو احباب کے ساتھ ضرور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، کسی جگہ پر ایک پہاڑ تھا۔ اس پہاڑ پر اللہ کا ایک نیک بندہ رہا کرتا تھا۔ ان کو لوگ پہاڑ والے بابا کہا کرتے تھے۔ وہ درویش یعنی اللہ والے کبھی کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتے تھے، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ نہ انہیں بھوک کی فکر تھی، نہ پیاس کا غم۔ جب رب کھلا دیتا تو کھا لیتے، جب پلا دیتا تو پی لیتے۔ اس پہاڑ کے نیچے ایک ندی بہتی تھی۔ ایک مچھوارا اس ندی میں سے جال ڈالتا اور مچھلیاں پکڑتا۔ وہ غیر مسلم مچھوارا تھا، یعنی مسلمان نہیں تھا۔ اس کی بیوی دنیا میں موجود نہیں تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو کام میں اپنے باپ کی مدد کرتا تھا، اور دوستو باپ بیٹے مخلصی اور غریبی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اگر کسی دن مچھلی جال میں نہیں پھنستی تو اپنے پاس رکھے ہوئے بت کی پوجا کرتے اور کہتے، اے ہمارے خدا، ہماری حالت کو بدل دے، تیرے سوا ہماری کون سننے والا ہے۔ ہمارے پاس بھی بہت سی مچھلیاں پھنسے، ہماری بھی زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزرے۔ اب کچھ ہی دور پر اس غیر مسلم کا ایک مسلمان دوست رہا کرتا تھا جو کسان تھا۔ وہ بھی بہت غریب تھا۔ غیر مسلم مچھوارا کبھی کبھی ایک مچھلی اس کو بھی دے دیا کرتا تھا۔ وہ کسان بے اولاد تھا۔ اس کی بیوی روتی اور دعائیں کرتی، یا اللہ مجھے اولاد دے، نذیرہ عطا کر دے، لیکن اب تک انہیں کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ مجھے تو بانجھ قرار دیا گیا ہے، لیکن تو ہم جیسوں کی آواز بھی سننے والا ہے۔ دوستو، اس کی دعا کبھی تک قبول نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک دن اس کو پتہ چلا کہ فلاں پہاڑ پر ایک درویش یعنی اللہ والے رہتے تھے، جن کو لوگ پہاڑ والے بابا کہتے ہیں۔ ان کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد ناظرینہ یعنی بیٹا عطا کرتا ہے۔ تو اس سے اپنے شوہر سے کہا، ہم لوگ اس درویش بابا یعنی پہاڑ والے بابا کے پاس چلتے ہیں اور ان سے اولاد کے لیے دعا کرواتے ہیں۔ تو شوہر نے کہا، نہیں، میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ تمہارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، بہت کمزور ہے۔ تم کو جو مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگو۔ میں کسی درویش بابا پیر فقیر کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا۔ اب دوستو، اس کی بیوی بھی تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ رہی تھی۔ وہ تو بس ان فقیر بابا کے پاس دعا کروانے کے لیے جا رہی تھی تاکہ وہ اس عورت کے لیے دعا کر سکے اور اللہ اسے اولاد عطا فرما دے۔ بیوی اپنی اس بات پر اڑی رہی۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے بات چیت تک کرنی بند کر دی، لیکن دل میں دعا کرتی رہی، یا اللہ کچھ ایسا سبب پیدا کر دے کہ میں کسی نہ کسی طرح پہاڑ والے بابا کے پاس پہنچ کر ایک بار ان سے دعا کروا لوں۔ ایک دن اس نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی، منت مانگی، آج اگر میرے گھر میں مچھلی آ جاتی ہے تو میں ان کو پکا کر درویش اللہ والے کی خدمت میں پیش کروں گی۔ آج اگر ایسا ہوا تو میں ان کو مچھلی کھلاؤں گی تاکہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے اور وہ میرے لیے دعا کر دے۔ یہ ایک عورت کی تمنا تھی، جبکہ اللہ والوں کو کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہوتی کہ ان کے پاس کوئی ہیرے جواہرات یا مچھلی یا عمدہ کھانا لے کر آئیں۔ وہ تو ہر کسی کی دعا کو اپنی دعا مان لیتے ہیں۔ یہاں وہاں غیر مسلم مچھوارا بھی غربت کے ہاتھوں مارا جا رہا تھا۔ اب یوں ہی دن گزرتے رہے، لیکن مایوسی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بیٹا بھی باپ سے کہتا، بابا کب ہماری زندگی بدلے گی؟ ایسا کیا نہیں ہو سکتا ہے کہ روزانہ ایک ایک مچھلی پکڑنے کے بجائے ہمارے جال میں ایک ساتھ
ہزاروں مچھلیاں پھنس جائے اور ہماری ساری پریشانی دور ہو جائے۔ تو آدمی کہنے لگا، بیٹا ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے، ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ قبول نہیں کرتا۔ ادھر ان پہاڑ والے درویش اللہ والوں کو خواب کے ذریعے مچھوارے کا حال معلوم کرنے کا حکم دیا گیا، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے پہاڑ سے نیچے اتر کر ندی کے قریب آئے اور وہ لوگ سے معلوم کیا کہ فلاں مچھوارہ کہاں رہتے ہیں۔ گاؤں والوں نے اس کی جھوپڑی کی طرف اشارہ کر دیا کہ لو وہاں رہتے ہیں، اس کی جھوپڑی وہیں پر وہاں رہتا ہے۔ اب وہ اللہ والے اللہ کا نام لے کر وہاں جا پہنچے اور وہاں پہنچ کر اپنی آواز لگائی، میں فقیر ہوں، درویش ہوں، کیا کھانے کے لیے کچھ مل سکتا ہے؟ مچھوارہ بولا، ہم تو خود فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں، بابا تم بات کرتے ہو کھانے کی، تمہیں میں ایک روٹی تو ایک نوالا بھی نہیں دے سکتا، میں نے خود بھی کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ اچھا اب باہر تو آ جاؤ، اللہ والے نے آواز دے کر کہا۔ مچھوارہ باہر نکل کر آیا، ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو اپنے دروازے پر کھڑا ہوا دیکھا۔ مچھوارے نے کہا، بابا میں بہت پریشان حال ہوں، مچھلیاں جال میں پھنستی ہی نہیں ہے۔ اللہ والے نے مچھوارے کی بات سنی تو بولے، بیٹا پتھر کے بت سے مانگو گے تو کیا پائے گا، اصل خدا سے مانگ، اللہ تجھے سب کچھ عطا کرے گا۔ سب سے بڑی چیز بیٹا اطمینان اور سکون ہے۔ مچھوارہ بولا، کون خدا بابا؟ آپ بت کی بات کر رہے ہو نہ، جس کی میری باپ دادا پردادا سب پوجا کرتے چلے آئے ہیں۔ اللہ والے بولے، نہیں وہ نہیں، وہ جو ایک ہے، سب کو پالنے والا ہے، جس نے تجھے اور مجھے اس پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ ایک سب کو دیتا ہے، سب کا پالنہار ہے، وہی ایک ہے، چاہے تو اس کو مان یا نہ مان، وہ ہر ایک کو رزق عطا کرتا ہے، لیکن جو اس کو مان لیتا ہے اس کی تو قسمت ہی بن جاتی ہے، ان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ بزرگ کی باتیں سن کر وہ مچھوارہ حیرت سے بولا، اچھا تو کیا ایسا ہے آپ کا خدا بابا؟ آج میں جال پھینکوں ندی میں، میرے جال میں اتنی مچھلیاں پھنسے کہ کبھی میرا جال خالی نہ ہو۔ اللہ والے نے کہا، تو لو اللہ کا نام اور جاؤ، جا کر جال پھینکو۔ مچھوارے نے کہا، اگر سچ میں آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس نے میری فریاد سن لی تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ پھر مچھوارے نے اللہ والے کے کہنے پر ندی میں جال ڈال دیا۔ اللہ والے بولے، میں چلتا ہوں، جو خبر ہو مجھے دے دینا، میری عبادت کا وقت ہو گیا ہے، اور ہاں مچھلی کے پیٹ سے جو کچھ بھی ملے اسے لے جا کر سب سے بڑی جڑی بوٹی والے تاجر کو دکھا دینا۔ اس کے بعد وہ درویش دوبارہ پہاڑ پر چلے گئے۔ اب یہ وہاں غیر مسلم مچھوارہ اللہ والے پر بھروسہ کر کے جال پانی میں ڈال کر بیٹھا رہا۔ دن بھر کے انتظار کے بعد آخر کار دو بڑی بڑی مچھلیاں اس کے ہاتھ لگ گئی۔ انہیں دیکھ کر وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، اس درویش اللہ والے کی دعا سے ہوگا، یہ مچھلی میں اپنے بیٹے اور اپنے لیے رکھ لیتا ہوں اور ایک لے جا کر بازار میں بیچ دوں گا۔ ابھی وہ اپنا جال سمیٹ ہی رہا تھا کہ ایک چیل تیزی کے ساتھ جھپٹی اور اپنے پنجے میں ایک مچھلی دبا کر اڑ گئی۔ مچھوارے نے جب یہ دیکھا تو اسے بڑا افسوس ہوا، لو اتنی محنت سے سارا دن بیٹھ کر میں نے مچھلی کو پکڑا، آج مچھلی جال میں پھنسی، اب میں کیا کھاؤں گا، کیا بیچوں گا؟ بیٹا بولا، بابا اب کیا ہوگا؟ مچھوارہ بولا، کوئی بات نہیں بیٹا، اس اللہ والے نے کہا تھا ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، ہر کام میں میرا من کہتا ہے کہ کیا آج ہمیں خوشی مل کر رہے گی؟ بیٹا بولا، پر بابا مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ مچھوارہ بولا، تو چلو بیٹا، اس کو بازار میں نہیں بیچتے ہیں، اسی مچھلی کو کاٹ کر پکا لیتے ہیں اور ہم دونوں کھا لیں گے۔ وہ مچھلی لے کر اپنے گھر آ گئے۔ اب جو مچھلی کو کاٹا تو اس کے اندر سے کوئی ہیرے جواہرات تو نہیں نکلے، لیکن ایک لال رنگ کا بیج نکلا۔ بیٹے نے کہا، بابا یہ کون سا بیج ہے؟ وہ اس کو پھینکنے ہی والا تھا کہ باپ کو اچانک یاد آ گیا۔ اس نے کہا، رکو، اللہ والے نے کہا تھا مچھلی کے پیٹ کے اندر سے جو کچھ بھی ملے اس کو پھینکنا نہیں، بلکہ اس کو لے جا کر جڑی بوٹی والے بڑے تاجر کی دکان میں دکھانا۔ اب بیٹے کو ساتھ لے کر
وہ بڑے تاجر کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی اس نے اس وہ لال رنگ کا بیج دکھایا، وہ کہنے لگا یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ مچھوارا بولا یہ ہمیں مچھلی کے پیٹ کے اندر سے ملا ہے۔ تو اس تاجر نے کہا یہ تو بیش قیمتی جڑی بوٹی ہے، یہ تو لاکھوں میں بکا کرتی ہے، رئیس لوگ اسے خریدتے ہیں کیونکہ اس سے اس بیماری کا علاج کیا جاتا ہے جو بیماری لاحق ہوتی ہے۔ لاؤ تم اسے مجھے دے دو، بتاؤ کس قیمت میں بیچو گے؟ مچھوارا یہ سب کچھ سن کر خوش ہو گیا۔ اس نے کہا آپ جو قیمت لگا دے۔ وہ تاجر بہت امیر آدمی تھا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، 2 لاکھ درہم تم مجھے یہ بیج دے دو۔ مچھوارا یہ سن کر بڑا خوش ہوا۔ اس نے 2 لاکھ درہم لیے، بیٹے کو خوشخبری دی۔ صحیح کہا تھا نا ان اللہ والے نے، چلو اب ہمیں ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ اب دوستو آگے سنو کہ وہ چیل اس مچھلی کو لے کر کہاں گئی تھی۔ وہ چیل اس مچھلی کو اٹھا کر اڑتی ہوئی ایک بہت اونچی پہاڑی کی طرف جا پہنچی، لیکن ایک دوسری چیل نے اسے مچھلی کو چھیننے کی کوشش کی، اس پر حملہ کر دیا۔ اب دونوں چیلوں میں جھپٹا جھپٹی ہوئی اور مچھلی چیل کے پنجے سے پھسل کر پہاڑی پر رہنے والے اسی اللہ والے کی جھوپڑی کے سامنے آ کر گر پڑی۔ درویش اللہ والے جو کہ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، زمین پر کسی چیز کے گرنے کی آواز کو سن کر وہ جھوپڑی سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا ایک مچھلی تھی۔ مچھلی کو اپنے اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ، اے رب الکریم، تو نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ میں نے تجھ سے مچھلی ہی تو مانگی تھی، مگر تجھ کو تو معلوم ہے میرے پاس مچھلی پکانے کے لیے نہ تو تیل ہے نہ مسالہ ہے۔ مجھے تو پکی ہوئی مچھلی چاہیے تھی، مجھے کچی مچھلی نہیں چاہیے تھی۔ میں یہ مچھلی نہیں کھا سکتا ہوں، اسے واپس منگوا لے اور مجھے پکی ہوئی مچھلی بھجوا دے۔ یہ کہہ کر اللہ والے اپنی جھوپڑی میں واپس چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دوبارہ باہر آئے تو مچھلی وہاں سے غائب تھی۔ اسے ایک اور چیل اٹھا کر لے گئی تھی۔ وہ وہاں دوسری چیلوں سے بچتی ہوئی اس مچھلی کو چھیننے کے لیے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ پہاڑی کے نیچے کی طرف وہ اڑ رہی تھی، لیکن دونوں چیلوں نے اس پر پھر سے حملہ کر دیا اور اس مچھلی کو چھیننے کی کوشش کی۔ اس لڑائی جھگڑے میں چیل کے پنجوں سے وہ مچھلی نکل کر اسی غریب کسان کے آنگن میں جا گری جس کی بیوی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے آج اگر مچھلی مل جائے میں اس کو پکاؤں گی اور اللہ والے بابا کو کھلاؤں گی۔ اب کسان کی بیوی نے مچھلی کو اٹھا لیا اور کسان سے بولی میں تم سے کتنے دنوں سے کہہ رہی تھی نا کہ میرے دل مچھلی کھانے کو چاہ رہا ہے، تم نے تو لا کر نہیں دیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے میری خاطر انتظام کر دیا۔ میں نے منت مانگی تھی جب بھی مچھلی پکاؤں پہاڑی والے اللہ والے کو لے جا کر ضرور کھلاؤں گی۔ اب میں مسالے پیس کر مچھلی کو تیار کرتی ہوں، تم بابا کو جا کر دے آنا اور کہنا کہ بابا ہمارے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے دے، میں بانجھ نہ رہوں۔ کسان اپنی بیوی کی باتیں سن کر کہنے لگا عجیب باتیں کرتی ہے۔ اس نے کہا مچھلی آ گئی ہے نہ، میں نے تم سے تو نہیں مانگا تھا۔ اب کسان کی بیوی نے مچھلی کو تیار کیا۔ اتنے میں وہ کسان کا مچھوارا دوست بھی وہاں پر آ گیا کیونکہ اس کو کسان سے ملاقات کرنی تھی۔ جب وہ وہاں پر پہنچا اسے مچھلی پکانے کی خوشبو آنے لگی۔ کسان نے اپنے مچھوارے دوست سے کہا یار اچھا ہوا تم یہاں آ گئے، اچھے وقت پر آئے ہو، آج میری بیوی نے مچھلی پکائی ہے، کھانا کھا کر جانا۔ مچھوارا حیران ہو کر پوچھنے لگا مگر تم کو مچھلی کہاں سے ملی؟ میں ہی تو تم کو ہمیشہ مچھلی لا کر دیتا ہوں، آج تو میں نے تمہیں کوئی مچھلی لا کر بھی نہیں دی۔ کسان بولا بس یوں سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ٹپکا دیا ہمارے آنگن۔ یہ سن کر مچھوارا مسکرا دیا اور کہنے لگا اچھا تو یہ مچھلی وہاں سے آئی ہے۔ اب مچھوارے نے کہا کیا تم پہاڑی والے بابا کے پاس جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بھائی، میری بیوی نے تو ضد کر رکھا ہے، اب اس کی ضد کے آگے مجھے ہار ماننی ہی پڑے گی۔
اس نے منت مانگی ہے اور ان کی منت کو میں توڑ بھی نہیں سکتا۔ اس نے نیت کی ہے نا تو یہ نیت پوری کرنی پڑے گی۔ وہ کہنے لگا ہاں ہاں مجھے بھی انہی بابا سے ملاقات کرنی ہے۔ کسان نے کہا تم ان کو کیسے جانتے ہو؟ اس نے کہا وہی جا کر تمہیں پتہ چلے گا۔ جب مچھلی بن گئی کسان پہاڑی والے بابا کو مچھلی دینے کے لیے گیا اور وہ غیر مسلم مچھوارا بھی اس کے ساتھ ہو گیا۔ کسان نے پکی ہوئی مچھلی کا پیالہ اللہ والے کو پیش کیا اور دعا کی درخواست کی، بابا دعا کرے میری بیوی نے آپ کے لیے خاص کر مچھلی بھجوائی ہے۔ درویش اللہ والے نے ان دونوں کو دیکھا اور پوچھا مچھلی کہاں سے آئی؟ کسان نے کہا آسمان سے گری۔ اب درویش اللہ والے نے یوں ہی بن کر مذاق کے طور پر مچھوارے سے پوچھا تم کون ہو؟ مچھوارے نے کہا بابا آپ مجھے نہیں پہچانتے، آج صبح ہی تو آپ سے ملاقات کی تھی میں نے اور آپ ہی کی دعا سے مجھے وہ مل گیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بابا آپ کی دعا سے میری زندگی بدل گئی، اللہ پر یقین کر کے میں ناکام اور نامراد نہیں ہوا۔ درویش اللہ والے نے سارا ماجرا سنا کر کہا ہم سب نے مچھلی کھانے کی خواہش کی جو اب ان کی خواہش پوری ہو چکی ہے۔ مچھوارا بولا میں تو پہلے ہی آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی وجہ سے آج میں اور میرا بیٹا بہت امیر ہو چکے ہیں۔ اللہ والے نے کہا تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ خدا کون ہے؟ تم جس کی پوجا کرتے ہو نا وہ ایک پتھر کا بت ہے، نہ وہ تمہیں سن سکتا ہے، نہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، نہ ہی تمہیں کچھ دے سکتا ہے، لیکن تمہارا عقیدہ اتنا مضبوط ہے تمہارے بت پر کہ بے شک دینے والی ذات تو اللہ ہی ہے، لیکن تمہیں لگتا ہے تمہارا بت تمہیں دے رہا ہے، اصل ذات تو وہ ہے جو نظر نہیں آتی ہے۔ اب تم دیکھو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی مجھے مچھلی کھانی ہے، وہ بھی پکی ہوئی۔ اس کسان کی بیوی کے دل میں آیا یہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کروائے گی اور میرے لیے پکی ہوئی مچھلی بھجوائے گی۔ چیل کس طرح تمہارے پاس سے مچھلی کو لے کر اڑی اور کسان کی بیوی کے پاس وہ مچھلی آ گئی۔ مچھلی ان کے گھر کے آنگن میں گری، اس نے مچھلی کو پکایا اور ہم تک یہاں مچھلی تیار ہو کر پہنچ گئی۔ اب بتاؤ یہ کون سی ذات ہے جو یہ سارا کام انجام دے رہی ہے؟ نہ تمہاری بات اس کسان کی بیوی تک پہنچی، نہ کسان کی بیوی نے مجھ سے ایسی کوئی بات کہی تھی، لیکن جو ذات ہے جو ہم سب کے درمیان موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے، جو لامقام پر ہے، جو ہمارے بہت قریب ہے، وہ ہم سب کو سنتی جا رہی ہے، ہماری حاجتوں کو پورا فرماتی ہے۔ اس لیے میں نے تم سے کہا تھا میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں، میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اب کیا تم کلمہ پڑھنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں بابا، میں تو اسی وقت مسلمان ہو جاتا اگر میرے سامنے آپ ہوتے، میں اسی وقت آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ کسان نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں اللہ والوں کی قدر و منزلات بڑھ گئی۔ اس نے کہا سچ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا میں کسی اللہ والے کو نہیں مانتا، لیکن آج آپ کے ہی یقین کو دیکھ کر میں اس بات کو مان گیا۔ بابا ہمارے لیے بھی دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں حسیب و اولاد بنا دے۔ اللہ والے نے کہا میں نے تمہاری مچھلی کھانے کے بعد تمہارے لیے دعا نہیں کی، میں اس سے پہلے ہی تمہارے لیے دعا کر چکا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو صحیح وقت پتہ ہے، وہی جانتا ہے کہ کس انسان کو کون سی چیز کس وقت دینا ہے، غیب کا علم اسی کے پاس ہے، ہم تو بس ان کے ادنا سے بندے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ جاؤ انشاءاللہ تمہیں ضرور خوشخبری ملے گی اور بہت جلد ملے گی۔ جب کسان اپنے گھر پہنچا اس کی بیوی نے کہا آپ نے اللہ والے سے دعا کروا لی ہے نا؟ کہنے لگا ہاں میں نے دعا کروا لی، اور ایک خوشخبری ہے کہ اللہ والے کہتے ہیں ہم انشاءاللہ بہت جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے، اللہ پاک ہمیں بیٹے جیسی عظیم نعمت عطا کرے گا، یہ بیٹا بھی عطا ہوگا تو میں اس پر بھی خوش ہو جاؤں گا۔ بیوی نے کہا آمین، میں بھی خوش ہوں اور
اس نے کہا تم جانتی ہو میرا مچھوارا دوست اب مسلمان ہو گیا ہے کیونکہ اللہ والے نے اس کی مدد کی اور اس کے یہاں 2 لاکھ درہم آ گئے۔ صرف ایک مچھلی کے اندر موجود ایک ننھے سے بینج کے ذریعے اس کی زندگی بدل دی گئی۔ سبحان اللہ، کچھ ہی دنوں میں کسان اور اس کی بیوی کو بھی خوشخبری مل گئی اور اللہ پاک نے انہیں حاصب اولاد کر دیا، جس کو لوگ بانج بانج کہہ کر چڑا کرتے تھے۔ آج وہ ایک بچے کی ماں بن چکی تھی۔ اللہ والے کے یقین نے انہیں اللہ کے قریب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ بہت جلد انشاءاللہ پھر ہماری اور آپ کی ایک نئی ویڈیو کے ذریعے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے۔ اللہ حافظ۔